السلام علیکم۔ ایک بادشاہ گردن کے بل گھوڑے سے گر پڑا، جس سے اس کی گردن کے منکے بیٹھ گئے۔ اس کی گردن چھوٹی ہو گئی اور سر گھومنے کے قابل نہ رہا۔ مقامی طور پر تمام طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ملک یونان کا ایک مشہور حکیم ہجرت کر کے اس ملک میں آیا اور وہاں پر ہی اس نے حکمت کی دکان کھول لی۔ جب اس کو بادشاہ کے بارے میں علم ہوا تو اس نے بڑی آسانی سے بادشاہ کا علاج کر دیا۔ اس کا سر بھی گھومنے لگا اور گردن کا قد بھی سیدھا ہو گیا۔ خدا نخواستہ اگر وہ یونانی حکیم نہ ہوتا تو بادشاہ بیمار ہی رہتا۔ کچھ عرصے بعد وہ حکیم کسی ضرورت کے لیے بادشاہ کے پاس آیا، مگر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حکیم بہت شرمندہ ہوا اور بیچارہ واپس چلا گیا اور اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں بادشاہ سے انتقام لوں گا۔ کہنے لگا کہ غلطی میری اپنی ہے، اگر میں علاج کر کے اس کا سر نہ گھما دیتا تو یہ آج مجھ سے منہ پھیرنے کے قابل نہ ہوتا۔ چند روز بعد اس حکیم نے اپنے غلام کو ایک شیشی میں کچھ ڈال کر دیا اور کہا کہ یہ بادشاہ کے پاس لے جا اور اسے کہنا کہ یہ بہت اچھی خوشبو ہے، اسے گردان پر جلا کر لطف اٹھائیں۔ بادشاہ نے حکیم کی ہدایت کے مطابق کیا تو اس کے دھوئیں سے بادشاہ کو بڑے زور کی چھینک آئی، جس سے اس کی گردن پھر اندر دھنس گئی اور سر بھی جام ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ حکیم نے بے توجہی کا انتقام لیا ہے۔ فوراً ایک آدمی دوڑایا تاکہ جا کر اس سے معذرت کرے اور اسے منت سماجت کر کے واپس لے آئے، مگر اتنے میں حکیم کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا۔ اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تلقین کی ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ پر احسان کرے تو اس کے احسان کا اعتراف کر کے اس کا ممنون رہنا چاہیے، ورنہ وہ احسان فراموشی کا انتقام بھی لے سکتا ہے۔ معزز ناظرین، میرے چینل سٹوری فائبر پر آنے کا بہت شکریہ۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔